آمین ذی وقار۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ العظیم فصلوا علیہ صلاۃ کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، بڑی سادہ سی گفتگو ہوگی، آپ توجہ سے سماعت کیجئے، دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ حق کا تقاتہ، یہ اس کا حق ہے، ایسے ڈرو جیسے اللہ کا حق بنتا ہے اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم نہ مرنا، الا مگر اس حال میں تمہیں موت آنی چاہیے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہو۔ میرے دوستو، آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا واسطہ روزانہ کئی چیزوں سے پڑتا ہے۔ اگر آپ کا کھانے کے معاملات سودا سلف ختم ہوتا تو ہم کریانہ سٹور پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اپنی یہ ضرورت ختم کریں۔ اگر آپ کی بائک خراب ہوتی ہے تو ہم مستری کے پاس پہنچ جاتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ختم کیا جائے۔ اگر ہمارا کسی قسم کا بجلی کا مسئلہ بنتا ہے الیکٹریشن کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اور میں نے یہ بھی سوچا یہ جو دل اگر خراب ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی زندگی کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے موبائل میں تھوڑی موٹر سائیکل میں تھوڑی سی آواز پیدا ہو فوراً ہم چلے جاتے ہیں مستری کے پاس۔ موبائل میں تھوڑی سی خرابی آئے فوراً ہم چلے جاتے ہیں مستری کے پاس۔ یار اس کا مطلب موٹر سائیکل کی اہمیت ہے، موبائل کی اہمیت ہے، اور یہ انسان اور یہ دل جو کب سے اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اس نے کب سے مصطفیٰ کا نام نہیں لیا، اس نے کب سے رب کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس نے کب سے مصطفیٰ کو یاد نہیں کیا، ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ قرآن مجید نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ آپ اور میں یہ سنیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ایمان والے ہیں؟ کہتے تو ہیں، کہنا اور ہے، ہونا اور ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والے وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، جب ان کے آگے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل کانپنے لگ جائیں کہ کتنی بڑی ہستی کا نام آ گیا ہے۔ فرمایا ایمان والے وہ ہوں گے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آئے ان کے دل کانپ جائیں، وہ ڈرنے لگ جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اگر ان کے سامنے کوئی رب کا قرآن پڑھ رہا ہو، اگر ان کے سامنے اللہ کی آیت کی تلاوت کی جا رہی ہو، آج افسوس سے ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے یہ کب ختم ہو کہ جیب سے موبائل نکالیں، یہ کب ختم ہو کہ بات چیت شروع کریں، یہ کب ختم ہوگی؟ ارے یہ حافظ صاحب نے تو سورت لمبی کر دی ہے، لیکن رب کہتا ہے ایمان والے کی نشانی یہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے زادت ہو ایمانا، ان کے ایمان کی پاور بڑھنے لگ جاتی۔ جیسے آپ موبائل چارجنگ پہ لگاتے ہیں، جتنی دیر وہ لگتا ہے موبائل کی کیپیسٹی بڑھتی ہے، اس کی انرجی بڑھتی ہے۔ ایمان والا وہ ہے قرآن پڑھا جا رہا ہو،
وہ پریشان نہ بیٹھا ہو بلکہ اس کے دل میں خوشی آنی چاہیے. ایمان نہیں آتی. ہم فقط نام کے مومن ہیں جو قرآن سے بے چین ہو رہے ہیں, جو مصطفیٰ کی نعت سے پریشان ہو رہے ہیں, جو رب کے پیغام سے پریشان ہو رہے ہیں. آؤ سنو حدیث مبارکہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب کبھی آذان ہوتی نا آقا علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا, متغیر ہونا شروع ہو جاتا. آقا علیہ السلام کے چہرے پہ ڈر اور خوف کی علامات دکھائی دیتے. فرمایا اتنا زیادہ خوف آتا کہ مصطفیٰ کریم سہم جاتے, جس طرح کوئی چھوٹا بچہ ڈر کی وجہ سے ماں کی جھولی میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. فرمایا حضور سہم جاتے. ام المومنین کہتی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا, جب اذان ہو رہی ہوتی, حضور کی کیفیت ایسی ہوتی کہ حضور ہم میں سے کسی کو پہچانتے بھی نہ تھے. اس وقت مصطفیٰ کی ساری توجہ خدا کی طرف ہوتی, مصطفیٰ کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی. کتنی بڑی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے, نہ جانے ہم وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. یہ کون ڈر رہا ہے, کون خوف کھا رہا ہے, جسے اللہ نے کہا کہ محبوب ہم نے تمہیں کل کائنات کا مالک بنایا. اے محبوب جنت تیری, زمین تیری, آسمان تیرا, دریا تیرے, صحرا تیرے, چرند تیرے, پرند تیرے, دن تیرے, رات تیری, صبح تیری, شام تیری, حتیٰ کہ کل کائنات تیری اور رب کی ذات بھی تیری. وہ مصطفیٰ اتنے ڈر رہے ہیں یار, ہم نے تو کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا, ہمیں تو کبھی رب یاد آیا ہی نہیں. اس دل میں کیوں یاد نہیں آ رہا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم ایک گناہ کرتے ہو اس دل کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے, ایک نشان پڑ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتے ہو دوسرا داغ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ گناہ تم نے اتنے کر ڈالے سارے کا سارا دل سیاہ ہو گیا تمہارا, سارے کا سارا دل گندا ہو گیا تمہارا. اب تمہارے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تمہارے دل میں بے چینی ہوتی ہے. کب یہ ختم ہو, کب میری جان چھوٹے گی, کب میں یہاں سے نکلوں گا, کب میری جان چھوٹے گی. ارے وجہ کیا ہے؟ نام رب کا ہے اور دل میں پریشانی ہے, نام محمد کا ہے اور چہرے پہ نحوست چھائی ہے. فقط وجہ ایک ہے, تیرے میرے اندر وہ اس وقت وہ مادہ موجود ہی نہیں ہے جو اللہ کے نور اور رحمت کو قبول کرنے والا ہے. تیرا میرا دل گناہوں سے اتنا بھر چکا ہے. جب یہ بھرا ہوا جیسا ماحول ہوتا ہے ویسی چیز قبول کی جاتی ہے. جب دل گندا, گندی محفل اچھی لگے گی, گندی بات اچھی لگے گی, گندی جگہ اچھی لگے گی. لیکن جب دل اجلا اور صاف ہوگا تو پھر باتیں ہی اچھی لگا کرے گا. جب دل صاف ہوگا نماز اچھی لگے گی, جب دل صاف ہوگا قرآن اچھا لگے گا, جب دل صاف ہوگا روزہ اچھا لگے گا, حج اور زکات اچھا لگے گا. یہ مت سمجھنا ہمیں ٹائم نہیں ملا نماز پڑھنے کا, نہیں, اس رب نے تیرے دل کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس دل میں میں آ کے بیٹھوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, انہوں نے فرمایا اللہ کی ذات بے پناہ ہے, وہ حد سے بے حد ہے, لا حد ہے, اس کی کوئی حد نہیں. فرمایا میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں. آسمان چھوٹے ہیں, اللہ بہت بڑا ہے, زمین چھوٹی ہے, اللہ بہت بڑا ہے. لیکن حضور نے کہا رب فرماتا ہے ایک جگہ ہے جہاں پہ میرا ارادہ بنے نا تو میں اس جگہ میں جا کے سما جاتا ہوں, وہاں ڈیرے لگا دیتا ہوں. اے باری تعالیٰ جگہ کیا ہے؟ فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ, مومن کا دن اللہ کے ٹھکانے کی جگہ ہوا. اگر دل میں
پاکیزگی ہے، اگر دل میں صفائی ہے، اگر دل میں نیکی ہے، اگر دل میں تقوی ہے، تو پھر وہ تیرا رب ادھر نہ دیکھ، وہ یہیں کسی دل میں موجود ہوا کرتا ہے۔ سامعین وقار، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن شریف والے آپ اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ایک جوان تھا، اسے اللہ سے بڑا پیار تھا، وہ ہر لمحے روتے رہتا، وجہ ہے جناب والا، اور ہر لمحہ روتا رہتا، ہر وقت روتا رہتا، حتیٰ کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی گویا کہ ایک سوکھی ہوئی ٹہنی ہے، ایک شاخ ہے، ایک لکڑی جیسا وہ سوکھ گیا، اتنا کمزور ہو گیا، کس وجہ سے نہ کھانا نہ پینا، بس ہر وقت اللہ کو یاد کرنا اور اپنی عادات اور گناہوں کو دیکھ کر روتے رہنا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا نا، اپنی ماں سے کہتا ہے اے اماں جان، میں تجھ سے 3 خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، میری یہ 3 وصیتیں براہ کرم پوری کیجئے گا۔ ماں ہے نا، کیسے پورا نہ کر دی، کہنے لگی بیٹا تو بتا، جو کہے گا میں کروں گا۔ عرض کرنے لگا ماں میری 3 باتوں کو میرے مرنے کے بعد پورا کرنا۔ ماں نے کہا بیٹا بتا، کہنے لگا پہلی بات یہ ہے ماں میں نے زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، میں بہت گنہگار ہوں، جب میں مر جاؤں نا ایسا کرنا میرے گلے میں رسی ڈالنا، دھندا ڈالنا، اور مجھے میرے شہر کی گلیوں میں گھسیٹنا، لوگوں سے کہنا دیکھو یہ وہ جوان ہے اس نے کبھی اللہ کو یاد نہ کیا، مسجد میں کبھی نہ گیا، نماز کبھی نہ پڑھی، رزق کے حلال کبھی نہ کمایا، لوگوں کو اور ماں باپ کو کبھی نہ کھلایا۔ اے ماں ایک تو میری جو ہے نا میرے گلے میں رسی ڈال کے پورے محلے میں گھمانا، دوسری بات وصیت یہ ہے اے میری ماں میرا جنازہ جلدی جلدی ادا کر لینا، زیادہ لوگوں کو چہرہ بھی نہ دکھانا، پتہ نہیں مرنے کے بعد میری حالت کیا ہوگی، میں لوگوں کو دکھانے کے قابل رہوں گا یا نہیں، میں بڑا گناہگار، یہ اس کی عاجزی تھی، میں بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں۔ تیسری بات کہنے لگا ماں دوسری بات یہ ہو گئی، تیسری بات یہ ہے جب میں مر جاؤں نا مجھے دفن کر دیں لوگ تو جلدی سے گھر نہ آ جانا، ایسا کرنا کچھ لمحے میری قبر کے اوپر کھڑی رہنا، جب منکر نکیر قبر میں آئے نا فرشتے سوال کرنے آئے من رب کا تیرا رب کون ہے، ماں دین کا تیرا دین کیا ہے، ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل، جو محمد مصطفیٰ کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اے ماں یہ 3 کام کرنا، جب تو کھڑی رہے گی نا میرا عمل تو اس قابل نہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میرا ایمان ہے اگر میری ماں کے قدم میری قبر کے ساتھ موجود ہوں گے تیری قدم کی برکت کا صدقہ اللہ میرے گناہ معاف فرمائے۔ حضور بابا فرید الدین کہتے ہیں وہ نوجوان فوت ہو گیا، ماں کیا کرتی، بچے کی وصیت بھی تو پوری کرنی ہے، ماں نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے آگے بڑھی، رسی اٹھائی، دھندا بنایا، جیسے ہی ارادہ کیا کہ بیٹے کے گلے میں رسی ڈالوں اور اسے باہر گھسیٹوں، عاطف غیبی سے آواز آئی اے عورت رک جا، خبردار اس بندے کے قریب مت جانا، ارے یہ نہ سمجھنا یہ کوئی واقعی گناہگار تھا، فرمایا اس کی روح بعد میں نکلی ہے، اس کے اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے رب نے اس کے سارے گناہ پہلے سے معاف فرما دیے۔ یہ کوئی عام جوان نہیں بلکہ رب کی نگاہ میں بڑا پسندیدہ جوان ہے۔ سامعین وقار حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے متعلق ہے، آپ کی ابھی چھوٹی عمر تھی، وجہ ہے جناب آپ کی ابھی چھوٹی عمر تھی، 14-15 سال کے ہیں، انبیاء ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، ہر غلطی سے اللہ نے پاک پیدا کیا ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ جناب والا آپ کیا کرتے ہیں، آپ نکلتے ہیں گلیوں میں جاتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، کافی دیر تک نہ جناب آپ روتے رہتے ہیں، ماں ڈھونڈتی رہتی ہے، آپ پہاڑوں پہ نکل جاتے، ساری رات رونے میں گزار دیتے، سارا دن رونے میں گزار دیتے۔ ایک دن کیا ہوا، آپ کی ماں آپ کو ڈھونڈتے گئی، کافی وقت ہو گیا، میرا بیٹا یحییٰ واپس نہیں آیا۔ جب آپ کی والدہ پہنچی نا پہاڑ پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں ہے اور سجدے میں
زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ جب ماں کے قدموں کی آہٹ سنی نا تو حضرت یحییٰ کے دل میں یہ خیال آیا شاید ملک الموت حضرت اسرائیل آ چکے ہیں اور میری روح قبض کرنے والے ہیں۔ وہیں سجدے میں کہنے لگے یا اسرائیل اگر تم آ گئے ہو مجھے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے میں تجھ سے یہ منت کرتا ہوں، مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، موقع یہ دے کہ میں یہاں سے اٹھ کے اپنی ماں تک جاؤں۔ اگر تو نے یہاں روح قبض دیکھا نہیں ہے، اگر تو نے روح قبض کر لی میری ماں ساری زندگی پریشان رہے گی، نہ جانے بیٹا کہاں گیا ہے۔ اتنی مہلت دے کہ میں ماں کے قدموں کا بوسہ لوں، ماں کو بتاؤں کہ میں مرنے والا ہوں، پھر آ جاؤں گا، میں تجھے جان دے دوں گا۔ اس نے یہ بات کی نا، آواز آئی بیٹا پریشان نہ ہو، میں خود ماں تجھے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ جب حضرت یحییٰ نے سر اٹھایا، یہ یحییٰ جس کی ساری زندگی پاکیزگی میں گزر رہی ہے، سر اٹھایا، ماں نے گلے سے لگایا، ماں نے کہا بیٹا تم نے تو کوئی خطا کی ہی نہیں ہے، تم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے اتنے ڈرتے ہو۔ عرض کرنے لگے اے اماں جان یہ بات بتاؤ، اگر قیامت کے دن میرا رب مجھے دوزخ میں ڈال لے کیا تو اس قابل ہے اللہ سے میری بخشش کروا لے، اللہ سے میری سفارش منگوا لے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا نبی کہہ رہا ہے، حضرت یحییٰ اللہ کے نبی ہے، ماں سے کہہ رہے ہیں کیا تم مجھے چھڑوا لوگی یا بچا لوگی؟ ماں کہتی ہے بیٹا میں تو اس قابل نہیں۔ فرمایا پھر مجھے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے اپنی معافی مانگنے کی اجازت دے دو، مجھے گڑگڑانے دو، یار وہ نبی ہو میرے مصطفیٰ کا چہرہ متغیر ہو جائے۔ حضرت یحییٰ اللہ سے اتنے ڈرے اور آپ اور میرے سر پہ جن بھی نہ ریگے، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی ہی نہ آئے۔ سامعین وقار روایات میں آتا ہے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ سب لوگوں کو جنت دی جا رہی ہے، فقط ایک بندہ ہے جسے دوزخ میں بھیجا جائے گا، حضرت ابو بکر صدیق جس کو اللہ سچا کہتا ہے، جس کے حق میں اللہ قرآن کی آیتیں اتارتا ہے اور جو سب سے زیادہ اپنا مال محمد پہ وارتا ہے، جس کی بیٹی مصطفیٰ کے نکاح میں آئی ہے، وہ جو آج بھی مدینے میں مصطفیٰ کے قدموں میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر قیامت کے دن اعلان ہوا سب کو بخش دیا گیا، فقط ایک بندے کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ابو بکر صدیق ہو جسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ فرمایا اگر یہ اللہ کا خوف اتنا ہے، فرمایا اللہ پہ امید اتنی ہے، اگر اللہ کہے کہ کسی کو جنت نہیں دینی فقط ایک کو دینی ہے، فرمایا لگتا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق کا نام لیا۔ سامعین وقار ہمارے بزرگان دین اتنا راتوں کو جاگتے آپ اور میں اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھواتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، پوری رات عبادت میں گزارتے، رات کو وضو کرتے، جاگتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، مسائل ڈھونڈتے رہتے، مسائل اخذ کرتے رہتے، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، صبح نماز ادا کرتے۔ فرمایا 40 سال اس حال میں گزارے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ فرماتے ہیں وہ رویا کرتے تھے، اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے لوگوں بڑے حیرت کی بات ہوگی اگر اللہ نے کہہ دیا قیامت کے دہاڑے ہم قیامت کے دن ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو جنت عطا کر رہے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہوگا، یہ اس کی مہربانی ہوگی، یہ اس کی خاص کرم نوازی ہوگی، وگرنہ امام اعظم ابو حنیفہ تو اس قابل نہیں ہے۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ماہ رمضان آتا ایک قرآن دن میں ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن پوری رات میں ختم کیا کرتے تھے۔ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو روزوں کے پابند ہیں، ہم حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جن مسائل پہ
عمل کرتے ہیں. ان مسائل کو لکھنے والا امام اعظم ابو حنیفہ ہے, جن کے باتوں کو آج ہم عمل کر کے کوئی مولوی بن گیا, کوئی عالم بن گیا, کوئی مفتی بن گیا, کوئی محدث بن گیا. یار وہ لوگ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے, وہ لوگ رب کو کتنا یاد کرتے تھے. حضرت قبلہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے متعلق بھی یہی ہے کہ آپ کے جناب والا دربار کے قریب ایک کنواں ہوا کرتا تھا. جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیتے, لوگ گھروں کو چلے جاتے, آپ اس کنویں میں چلے جاتے اور وہاں پہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کیا کرتے, اللہ کو یاد کرتے رہتے. فجر کا وقت آتا, دوبارہ آپ کو نکال دیا جاتا. آپ فرماتے تھے اٹھ فریدہ ستیا, جھاڑو دے مسجد, اٹھ فریدہ ستیا, جھاڑو دے مسجد, تو سنتا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اے فرید الدین, تو دعوے کرتا ہے رب سے پیار کرتا ہے, تو دعوے کرتا ہے رب کو چاہتا ہے, تو دعوے کرتا ہے مجھے رب سے محبت ہے, تو رب کا بندہ ہے, تو رب کا خادم ہے, تو رب کا چاہنے والا ہے. ارے یہ کیا ہے, یہ کیسی بے وفائی ہے. ماں کہے مجھے بیٹے سے پیار ہے اور بیٹا بے چین ہو اور ماں رات کو سو جائے. ارے بندے تم کہتے ہو ہمیں رب سے پیار ہے, ہمارا رب جاگ رہا ہے, تمہیں نیند کیسے آ جایا کرتی ہے. اٹھ فریدہ ستیا, جھاڑو دے مسجد. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس شعر کا بابا فرید الدین کہتے ہیں راتوں کو اٹھ کے مسجد میں جا کے جھاڑو لگاؤ. مطلب کیا ہے, اس جھاڑو سے مراد یہ تنکوں والا جھاڑو نہیں ہے, اس جھاڑو سے مراد یہ ہے ارے رات کو اٹھ اللہ اللہ کی ضرب لگا, ارے رات کو جاگ مصطفیٰ پہ درود پڑھ, ارے رات کو جاگ نفل پڑھ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رو. تیرا ایک ایک قطرہ جو آنکھوں سے گرے گا وہ تیرے دل کی مسجد کو صاف کر ڈالے گا. تیرا ایک ایک قطرہ جو آنکھوں سے نکلے گا وہ تیرے گناہ مٹا دے گا. حدیث میں آتا ہے دوزخ کی آگ اتنی گرم, اتنی شدید گرم, اتنی شدید گرم. حضور نے فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے نا, اس کو 69% آپ مزید گرم کریں. جتنی تپش دنیا کی آگ میں ہے 69% اور ملائی جائے, 70 آگے ملائی جائے. جتنی تپش ہے نا دوزخ کی آگ ایسی ہوگی. فرمایا جب جل رہی ہوگی کسی چیز سے بجھ نہیں رہی ہوگی, حضرت جبریل آئیں گے, میری بارگاہ میں ایک پیالہ لائیں گے, اس میں پانی ہوگا. مجھے کہیں گے یا رسول اللہ اس میں سے چند قطرے دوزخ میں ڈالیے. ارے جہاں سمندر کو بھی دوزخ ختم کر گیا, دریاؤں کو بھی ختم کر گیا, ان قطروں سے کیا بنے گا. مصطفیٰ چند قطرے اٹھا کر اس طرح ہاتھ کو جھڑکیں گے نا, تو چند قطرے جب دوزخ کی آگ پہ گریں گے ساری کی ساری آگ بجھ جائے گی, بند ہو جائے گی. آقا پوچھیں گے جبرائیل یہ کیا لائے تھے. جبرائیل عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ تھے جو راتوں کو روتے تھے, ان کی آنسوؤں کو اکٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. وہ یہ آنسو کوئی عام نہیں ہے, افسوس تیرا میرا تو نکلتا نہیں. ہم نے آج تک نہیں بہایا, ہم آج تک نہیں روئے, ہم نے آج تک اللہ کو یاد نہیں کیا. ہم آج تک کسی نے کہا نا, بزرگ سے پوچھا گیا حضرت ہم کیا کریں, اللہ کو کیسے منائیں. انہوں نے کہا کہ رو. کہنے لگے اگر رونا نہ آئے تو پھر فرمایا پھر رونے کی شکل بناؤ. کہنے لگے اگر یہ بھی نہ ہو پائے تو پھر فرمایا پھر اپنی قسمت کہ تم اتنے بدبخت ہو, تم اتنے بد نصیب ہو, نہ تمہیں رونا آتا ہے نہ رونے کی شکل بنانی آتی ہے. اب میں عرض کروں نا, جب ماں یا باپ بچے پہ تھوڑی سختی کرے, اگر بچہ آگے سے ڈھیٹ بن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا رہے, باپ کا غصہ مزید بڑھتا ہے. لیکن اگر وہی بچہ رونے کی تھوڑی سی بھی شکل بنائے تو ماں بھی کہتی ہے رونے سے پہلے کلیجے سے لگا لو, آپ بھی کہتا ہے رونے سے پہلے اس کو اٹھا لوں, سینے سے لگا لوں. اگر وہ رو پڑے ماں اور باپ مزید اسے پختگی سے پکڑ کے اپنے دل کے ساتھ لگاتے ہیں. یار تیرا میرا رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. اگر تو اور میں
اس کے سامنے رو دے۔ حدیث میں آتا ہے اے بندے جو اگر تو ایک بالش ایک پیٹھ میرے قریب آئے گا، رب کہتا ہے میں ایک بازو اپنی رحمت سے تیرے قریب کر دوں گا۔ اگر تو ایک بازو میرے قریب آئے گا میں پورا ہاتھ تیرے قریب آؤں گا۔ اگر تو چل کے میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، میری رحمت اوڑھ کے تجھے اپنے باہوں میں اٹھا لوں۔ یار آپ اور ہم یار آپ اور میں اللہ کی طرف واپس تو ہیں۔ حقیقت ہے رب نے دوزخ ہمیں جلانے کے لیے نہیں بنائی۔ دوزخ ہے کافر کے لیے، دوزخ ہے غیر مسلم کے لیے، مسلمان کے لیے دوزخ نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو اللہ نے جنت کی نعمتوں کو تیار کیا۔ شرط یہ ہے کہ ہم کچھ کریں تو صحیح اس قابل، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، کتنی نمازیں چھوڑ دی، کب سے قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھا، کب سے پورے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، مسجد میں پاؤں رکھنا نصیب نہ ہوا۔ قرآن مجید کہتا ہے قیامت کے دن نا دوزخی ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک دوزخی دوسرے سے پوچھے گا ہاں بھئی کیسے ادھر کیسے آ گیا، کیا کیا، ما سالہ کا تم فی سکر، تجھے اس عذاب میں کس چیز نے ڈال دیا ہے؟ وہ ایک ہی جواب دے گا قالو لم نکو من المصلین، اور تو سب کچھ تھا بس یار نماز رہ جاتی، نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے نماز چھوڑنے والے کو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ آپ اور میں نے تو نہ جانے کب سے چھوڑی ہوئی ہے یار۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے، ہمیں کس پہ ناز ہے کہ میری کوٹھی اچھی ہے، میری صحت اچھی ہے، میں 16 کلاس پڑھ گیا ہوں، میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اسی دھوکے میں ہم گزر رہے ہیں۔ کسی حدیث میں نہیں آیا، قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے جس کی کنال کی کوٹھی ہو وہ جنتی ہے، قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا جس کے 10 پلاٹ ہیں وہ جنتی ہے، قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا جس کے بچے کروڑوں کما رہے ہیں وہ جنتی ہے، قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا اگر تیری ہائٹ یا تیری صحت یا تیری صورت اس نقشے پہ ہے تو جنتی ہے۔ اس صحت کو بنانے کے لیے ہزاروں لگاتے ہیں، جم تک جاتے ہیں، اس صورت کو چمکانے کے لیے ہم ہزاروں لگاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک عالم صاحب سے میں سبق سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے قبر میں جا کے چہرے تبدیل ہو جائیں گے، قیامت کے دن جب اٹھو گے یہ چہرے نہیں ہوں گے۔ آج کچھ چہرے ہیں جو چمکتے دکھائی دیتے ہیں، جو سفید ہیں، جو خوبصورت ہیں، قیامت کے دن بدنما ہوں۔ آج کچھ ایسے ہیں جن کے رنگ سانولے ہیں، جن کے رنگ سیاہ ہیں، لیکن قیامت کے دن اٹھیں گے نا تو ان کے ماتھوں سے اللہ کا نور برس رہا ہوگا۔ وہ جو دنیا میں سفید چہرے والے تھے قیامت کے دن سیاہ چہرے والے بنیں گے، یہ وہ ہوں گے جن کے عمل گندے، جن کے عمل برے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے چہروں کو سیاہ کر ڈالا۔ یومئذ تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہروں کو سیاہ کر دیا جائے گا۔ آج جن کا رنگ سانولا ہے، میرا ایمان ہے قیامت کے دن بلال حبشی کے چہرے سے سب سے زیادہ نور نکل رہا ہوگا۔ آج جن کے چہروں کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے یار یہ کون ہے، اس دن پتہ چلے گا۔ بزرگوں نے کہا تھا باروں مل مل دھونی کدی اندروں بھی مل دھو، تیرے بار دا دھومن کی فائدہ جدو اندروں صاف نہ ہو۔ آپ اور میں ظاہری طور پہ کیا کچھ کرتے ہیں، ہم باہر کتنی آب و تاب اور چاق و چوبند وغیرہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو بہترین بنانے
کے لیے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے اندر ہم نے کبھی بھی سوچا نہیں ہے ہمارے اندر کتنی گندگی ہے یار۔ پڑوسی سے نفرت، بھائی سے حسد، دوسرے غریب کو کمتر سمجھنا، سلام نہ لینا، اپنے چار پلاٹوں پہ اتنا اترانا کہ وہ غریب بھائی جس کے پاس کرائے کا مکان ہے اس کے تو کہنا تو بھائی بات ہی نہ کیا۔ ہماری پکی نوکری ہے، ہماری پکی دیہاڑی لگ رہی ہے، جو بھائی بیچارہ بے روزگار ہے، جس کے بیوی بچے لاوارث ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹی تیری تو بات ہی مجھے اچھی نہیں لگتی، وہی کمانے لگ جائے تو سب کو بات اچھی لگتی ہے۔ جسے ناکارہ ترین سمجھا جاتا ہے بیرون ملک بھیج کے سب پھر کہتے ہیں باہر والے حاجی صاحب آئیں گے تو پھر بات ہوگی، اور جب یہاں تھا اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ 4 روپے کمانے لگ گیا تو چھوٹا بھی بڑا بھی اب چھوٹی کی عزت کرنے لگ گیا۔ کیا ہے یہ دھوکہ ہے۔ چند دنوں میں سوشل میڈیا پہ آپ نے کئی پوسٹیں دیکھی ہیں جو دنیا کی چاق و چوبند، دنیا کی چمک دمک کے لیے، پچھلے دنوں بھی آج کل ایک ایکٹریس کی ویڈیو تصویر چل رہی ہے، دنیا داری میں اتنی ملوث ہوئی، اس نے ماں سے کنارہ کر لیا، باپ سے کنارہ کر لیا، بھائی سے کنارہ کر لیا، وہ منع کرتے تھے اس طرف نہ جاؤ، لیکن میرا جسم میری مرضی والوں کے پیچھے چلنے والے کہ عورت آزاد رہنی چاہیے، عورت کو حق ہے۔ اب ایک رپورٹ کے مطابق 1 ماہ پرانی لاش میں کے مطابق 8 ماہ پرانی لاش 8 مہینوں میں جب لاش کو برآمد کر کے فون کیا گیا بھائی کو کہ تمہاری بہن کی لاش ہے، فوراً جواب دیا میرے باپ سے رابطہ۔ باپ کو کہا تو اس کو کہا دفنا دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جنہیں لاکھوں لوگ چاہتے تھے، لاکھوں ٹک ٹاک کے فالورز ہیں، لاکھوں فیس بک پہ فرینڈ ہیں، یوٹیوب کے اتنے سبسکرائبر ہیں، کوئی کسی کے جنازے پہ نہیں آتا۔ کوئی مرنے کے بعد کوئی نہ آج کل رشتہ دار بھی نہیں پہنچتے، وہ بھی کہتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے میت کا چہرہ دکھا دو، نہیں آیا۔ مجھے ایک کیا غالباً 2 ان کے سنگے بیٹے تھے، باپ فوت ہو گیا، کل والے دن چند ہزار روپے دے کے مجھے کہتے ہیں کہ قاری صاحب یہ رکھ لیں، میں نے کہا خیریت، کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے کام دھندے ہیں، ہم نے جانا ہے ملازمتوں پہ، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم 40 دن اب یہاں پہ بیٹھیں، آپ ایسا کرنا حج جمعرات ابا جی کے لیے ختم کر دیا۔ ہماری اولاد بھی آپ کی اولاد بھی یہی کرے گی، یہ بھول جائیں کہ وہ مصلی ڈال کے آپ کے لیے نمازیں جن کے لیے حلال حرام سب کچھ کر رہے ہیں، بھول جائیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں۔ بیٹھے ہو سمجھ آندی پئی یار، یہ حقیقت ہے، یہی سچ، باقی سب مایا ہے، سب دھوکہ ہے، سب جھوٹ ہے۔ آپ کے میری جیب میں 4 لاکھ آ جائے، اسرائیل رشوت نہیں لینے والے۔ آپ کے میرے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ پڑا ہونا، وہ جو 2 سوال کرنے والے آنے ہیں وہ رشوت نہیں لینے والے۔ آپ کے اور میرے جتنی جان پہچان ہے وہاں کسی کی کال پہنچنے والی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آخری بات سب چھوڑ کے آ جائیں گے نا، ایک نورانی چہرہ آ جائے گا، وہ کہے گا کھوپ اندھیر میں اے نور والے اے خوبصورت تو ہے کون؟ وہ کہے گا بس میں نے تیرے ساتھ رہنا ہے قیامت تک۔ کہے گا یار بتا تو صحیح تو ہے کون؟ وہ کہے گا جسے تو نہیں چھوڑتا تھا میں تیری نماز تو روزانہ ادا کرتا تھا، مجھے تو نے اپنے ہوتے ہوئے نہیں چھوڑا۔ اب جب تک قیامت نہیں آتی رب نے کہا میں تجھے نہ چھوڑ
خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہر کسی کا دل بہلتا ہے، وہ خوبصورت چہرے کی صورت میں اس کے قریب رہے گا، باتیں ہوں گی، جو بھی معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک خوبصورت چہرہ آئے گا، پوچھا جائے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گی کہ میں سورہ ملک، رات کو تو بستر پر جاتا تھا، تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اب جب تک قیامت نہیں آتی میں تیرے ساتھ رہا کروں۔ انہیں پھر قبر کی کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نورانی چہرے بنا کے بھیج رہا۔ کچھ ایسے بھی ہیں، حدیث پاک ہے، جیسے ہی آپ قبر میں رکھو گے نا، قبر کو اللہ حکم دیتا ہے ایسے مٹی وہ قریب ہونا شروع ہوتی ہے، فرمایا مردے کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، بائیں پسلیاں دائیں میں گھس جاتی ہیں، بالکل زمین مل جائے گی، جب وہ تڑپ کے اس کو تکلیف ہوگی نا، اللہ پھر زمین کو کہے گا پیچھے، اس کی صحت پھر ٹھیک ہو جائے، جسم پھر آ جائے، پھر زمین کو حکم دیا جائے گا، پھر قریب، ساری زندگی اسی طرح اس سے دبوچا جاتا رہے، دبوچا جاتا۔ فرمایا جو اللہ کی ماننے والا ہوگا نا، جب قبر میں جائے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی اللہ تعالیٰ وہاں تک اس کی قبر کو جنت بنا دے، وہاں تک جنت۔ اور جو گناہگار ہوگا اس کے لیے تنگ سے تنگ ہوتی چلے جائے گی۔ میرے دوستوں واپس کو اللہ کی اگر آپ کی عمر یہ 20 سال ہے تو کئی 20 سال کے مر گئے، 25 سال ہے کئی 25 سال والے مر گئے، 30 سال ہے تو 30 سال والے مر گئے۔ وقت پہ موت آ جانا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بندہ کچھ گناہوں سے جتنی عمر بڑھے گی تیرے میرے تو گناہ یار اتنے بڑھے۔ ہمارے سامنے موت کا نام لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو نہیں آنی چاہیے۔ اللہ والوں کے سامنے موت کا نام لیا جائے تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ، ہم تیار بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ارے وہ جانتے ہیں ہم نے عمل اچھے کیے ہیں، قبر کو اللہ روشن فرما دے گا۔ اور آپ کے اور میرے گناہ سے ڈرتے ہیں کہ یار وہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا۔ اگر قبر میں چلے گئے، ماں باپ تو پیچھے ہے، سب کچھ آ جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ بنے گی کیا؟ ہمیں تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اے فرشتوں، میں آج نا جنت میں لوگوں کو داخل کو ایسا بندہ ڈھونڈو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ میں اللہ کو یاد کیا ہے، میں اللہ آج اسے بھی جنت عطا فرما دوں۔ لیکن اس سے پہلے جو جہنم کا عذاب ہے نا، وہ آپ کے اور میرے برداشت سے بہت سخت عذاب۔ ہم تو کہتے ہیں یہ فقط مولویوں کی باتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو فرشتوں کے ہاتھ میں راڈ ہے نا، سوٹے جڑے چائی کھل، اگر کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے پہاڑ پر مار دیا جائے نا ایک صرف آہستہ سے، فرمایا سارے کا سارا پہاڑ رائی بن جائے، ریت بن جائے، کتنی شدید اس کی چوٹ ہوگی، پہاڑ ریت بن جائے۔ انسان کی کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرے، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو گزر گیا سو گزر، دھوکے سے باہر، منافقت سے باہر، غیبتوں سے باہر، خامخواہ دشمنی سے باہر، خامخواہ ٹانگی کھینچنے سے باہر۔ اگر آج تک اللہ کو سجدہ نہیں کیا، آج ہی کہہ دے یار ہو گیا، نماز نہیں پڑھی گزر گئی، اگر آج عشاء کی نہیں پڑھی، آج جا ادا کر لیں۔ میرا ایمان کہتا ہے پچھلی جتنی گزری ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش، ان کا طریقہ یہ ہوگا، کہا گیا کہ اگر نمازیں جب تک آپ ادا نہیں کرتے وہ چھٹتی نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا لوٹاتے رہیں، میری پہلی جو رہ گئی ہے، میری دوسری جو رہ گئی ہے، جتنی ہو جائیں تو ہو جائیں، اگر پھر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ پچھلے سب کو معاف فرما دے گا۔ خیر 40 سال سے نہیں پڑھی، 50 اب پڑھ لو، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ شرط یہ ہے آپ مانیں تو صحیح کہ ہم غلط ہیں، ہم مانتے ہی تو نہیں۔ سامعین ذوقار دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ پہلے مجھے پھر ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذوقار چند چہرے نہیں ہیں تو میں بتا دوں